اتفاق سے کل بھی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، میں نے ذکر نہیں کی، اور ان کا درس مسجد نبوی میں ہو رہا تھا، یہ جملہ کہہ کر بھی مجھے ایک بات یاد آئی کہ یہ سند میں حجازی جو علماء ہیں پچھلی سند میں، تو یعنی کبھی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس سند کے ائمہ اور محدثین کرام حجازی ہیں، اور آپ کو پڑھانے والا بھی ایک طرح سے حجازی ہے، اور امام مالک کا تذکرہ آتا ہے، تو ایک طرح سے اللہ کا فضل یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جیسوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی دعاؤں سے اور بڑوں کی توجہات سے، اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے بندے کو بھی توفیق عطا فرمائی کہ وہ بھی امام مالک کے قدموں میں، اور کہیں نہ کہیں اس کو بھی درس کی توفیق اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو یہ چند باتیں ذہن میں آ گئیں اچانک، میں نے کہا وہ بھی ذکر کر دوں۔ اللہ کا فضل ہے، وذالک فضل اللہ۔ یہ روایت کرتے ہیں حضرت یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، وحی آپ پر کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی آتی ہے مجھ پر وحی سلسلۃ الجرس کے جیسے، یعنی گھنٹی کی آواز کے جیسے، کبھی وحی آتی ہے مجھ پر گھنٹی کی آواز کی جیسے، اور وہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے، وہ وحی مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے۔ اور فرمایا احیانا، یہ زیادہ سخت ہوتی، دو طریقے بیان فرمائے اس حدیث پاک میں، جن میں ایک طریقہ یہ ہے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح، اور یہ زیادہ سخت ہوتی ہے مجھ پر، وہ فیفصم یا فیفصم، دونوں طرح کی روایت ہے، فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال، اس کو تین طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، یفصم اور یفصم۔ ایک تو زیادہ افصح جو ہے، بعض نے فرمایا یفصم، ضرب یضرب سے اس کا تلفظ ہوگا یفصم، لیکن بعض نے فرمایا زیادہ بہتر یفصم ہے۔ جی، تو اور ایک روایت ابو ذر میں ہے، تین روایتیں ہوئی نا، ایک تو اس میں ہے کیا، یفصم اور یفصم اور یفصم، یہ تین طرح کے ہیں، اور فصم کے معنی کاٹنے کے ہیں، قطع کے ہیں، تو اس اعتبار سے یعنی حضرت جبریل جب مجھ سے یا فرشتہ مجھ سے جدا ہوتا تو مجھے جو کچھ بھی بتایا تھا، جو کچھ بھی وحی آئی تھی، سب مجھے ازبر ہو جاتی، میری سمجھ میں مستحضر ہو جاتی، محفوظ ہو جاتی۔ وقد وعیت عنہ، اس حال میں فرشتہ جدا ہوتا، جب وہ آتا تو گھنٹی کی آواز لے کر، ایک طرح کی گھنٹی کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنی طرف متوجہ کر دیتی، ان کے نفس اور سب کچھ، اور لیکن اس میں ایک بوجھ سا ہوتا، ایک سخت، ایک شدت یعنی بوجھ محسوس کرتے اس میں، تو لیکن جب جو کچھ بھی وحی ہونی تھی وحی ہو جاتی، مجھے سب کچھ دل میں بیٹھ جاتا، واضح ہو جاتا، اور جب وہ جدا ہوتا تو سب کچھ سمجھ میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو فیفصم یا فیفصم عنی وقد وعیت عنہ، وعی مانے سمجھ جانا، ادراک کر لینا۔ جی محفوظ کر لینا، ہاں، سمجھ کر آپ سے۔ جی جی جی، وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا، دوسری جو وہ ہے احیانا، کبھی کبھی، یتمثل لی الملک رجلا، کبھی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا، کیونکہ فرشتے کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے، نورانی مخلوق ہیں جیسے جن، ناری مخلوق جنات کو بھی یہ قدرت دی ہے، تو ان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانی اپنی شکل بدل لیں، کوئی روپ دھار لیں، کسی کا روپ اپنا لیں، یہ اللہ نے قدرت دی ہے۔ تو کبھی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا، فیکلمنی فاعی ما یقول، اور مجھ سے بات کرتا ہے، جیسے حدیث جبریل میں ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، سارے صحابہ نے بھی دیکھا، تو کبھی کبھی انسانی شکل میں آتا تو صحابہ بھی دیکھتے،
اور زیادہ تر دحیہ کلبی ایک مشہور اور خوبصورت ترین صحابہ میں ہیں، تو ان کی صورت میں زیادہ آتے تھے، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور کبھی کبھی اجنبی شکل میں، جیسے حدیث جبریل میں فرماتے ہیں بینما حضرت عمر بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، ہم ایک دن اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک ایک شخص داخل ہوئے انتہائی سفید زرق برق کپڑوں میں، پوشاک میں، شدید سواد الشعر، انتہائی کالے بالوں میں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص آیا تو یہ تو مدینے کا ہوگا، یہ مدینے کے باہر کا ہوگا، لیکن وہ فرماتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، مدینے کے باہر کا ہوتا تو مسافر ہوتا، لیکن مسافر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے سفر کے، گرد غبار دھول یہ وہ، ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ان کو، یعنی مدینے کے بھی نہیں تھے، مدینے کے باہر کے بھی نہیں لگ رہے تھے۔ تو دماغ تو گھوم رہا تھا صحابہ کا، آخر ہے کون؟ زرق برق اور کالے بال، اور بالکل آیت آ کے سامنے بیٹھ گئے اور فرمایا اخبرنی عن الاسلام، پھر عن الایمان، پھر عن الاحسان، پھر الساعہ وغیرہ کے بارے میں جو سوالات کیے۔ تو اب یہ فرشتہ اجنبی شکل میں آیا کہ صحابہ کہتے ہیں نہ ہم میں سے کوئی پہچانتا کہ مدینے کے ہوں، نہ مدینے کے باہر کے لگ رہے تھے کہ سفر کے آثار ہوں کچھ۔ تو بڑے ہم لوگ پریشان رہے، یعنی صحابہ کے چہرے سے اور ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کبھی پہچان لیتے تھے کہ حضرت دحیہ ہیں، یہ فرشتہ تو نہیں ہے، شبہ بھی ہو جاتا تھا ان کو، تو لیکن کبھی کبھی اجنبی شکل میں آتے تھے۔ تو یہ دو صورتیں وحی کی اس حدیث پاک میں بیان کی گئیں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، ہم نے دیکھا، بسا اوقات ہم نے دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے سخت ترین جاڑوں کے دنوں میں، ٹھنڈک کے دنوں میں، فیفصم یا فیفصم عنہ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا یا فرشتہ آپ سے جدا ہوتا، یفصم عنہ، اور یفصم عنہ فرشتے کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں اور وحی کی طرف بھی، تو وحی کا انقطاع ہوتا، تو وَإِنَّ جَبِينَهُ، اس حال میں کہ آپ پسینے سے، آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو رہی ہوتی، تیز پسینہ بہ رہا ہوتا۔ تو یہ حدیث پاک میں وحی کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ وحی کی ایک قسم، لغوی اعتبار سے وحی کا کیا مطلب ہے، اور وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ وحی کا لغت میں مطلب ہے الاعلام فی خفاء، الاعلام فی خفاء، یعنی مخفی طور پر بتانا، یا الاشارۃ السریعہ، تیز اشارہ کر دینا، کیونکہ تیز اشارے میں بات میں پوشیدگی ہوتی، خفا مانے چھپی ہوا انداز، پوشیدگی، تو بات میں اشارے سے بات کر لینا، یا رمز اور اشارہ کنایہ جس کو کہتے ہیں، یا کوئی رمز جس کو مطلب کوڈ بولتے ہیں، کوڈ ورڈ، یہ سب وحی کی، ان سب کو لغت میں وحی کہتے ہیں، چاہے وہ زبانی قولی کوڈ ورڈ ہو اور چاہے وہ عملی فعلی کوڈ ورڈ ہو، کیونکہ لغت میں وحی کا مطلب ہے الاعلام فی خفاء۔ پھر لغت کے اعتبار سے وحی کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے، کیونکہ وحی کبھی اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ہوتی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے فرشتوں کے لیے ہوتی ہے، کبھی فرشتے کی طرف سے انسان پر ہوتی ہے، تو کئی قسمیں ہو جاتی ہیں اس اعتبار سے۔ تو پہلی قسم لغت کے اعتبار سے اس کو بھی وحی کہتے ہیں، جو الہام فطری ہوتی ہے، یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں الہام فطری یا الہام نفسی جو بھی کہہ لیں اس کو، یہ اللہ کی طرف سے انسان پر جو بھی وحی ہوگی بصورت الہام۔ اب الہام کی کیا صورت ہوتی ہے؟ الہام کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دل میں کوئی چیز ڈال دے اللہ پاک، اب انسان پریشان ہے، یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے، تو اللہ پاک کوئی ایک چیز کو دل پر کھول دیتے ہیں، اور دل اس کے لیے، دل میں شرح صدر ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اسی لیے استخارے کی جو دعا ہے نا،
استخارے کی دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خواب کے ذریعے سے الہام ہو یا خواب کے ذریعے سے رہبری ہو. تو کبھی کبھی الہام منامی بھی ہوتی ہے، وہ آئے گئے قسمیں، لیکن کبھی کبھی الہام فطری کہ جی میں کھول دی جاتی ہے بات کہ یوں کر لو، یہ بہتر ہوگا، یہ صورت بہتر ہے. تو اس طرح سے اللہ پاک انسان کے دل پر القاء فرماتے ہیں اور دل اس کو قبول کر لیتا ہے اور شرح صدر ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے، طبیعت میں بشاشت اور راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، سامنے اسباب پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ پاک الہام کے بعد آگے کے راستے بھی جو آسان فرماتے ہیں. استخارے میں یہ فائدہ ہے کہ وہ ویسے الہام ہے، لیکن استخارے میں فائدہ یہ ہے کہ الہام جو بہتر ہے وہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے راستے بھی اللہ پاک کھولتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی اماں پر. اب ظاہر بات ہے موسیٰ کی اماں نبی تو تھی نہیں، تو کیسے وحی ہوئی؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ الہام ہے، وحی الہام، وحی الہامی یا الہام فطری. اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بچے تھے، پولیسوں کا کے چھاپے پڑ رہے تھے فرعون کی، جو بھی بچہ تھا ذبح کرنا ہوتا تھا. اللہ پاک نے القاء وہی میں دل میں ڈال دیا کہ اب اس بچے کو سمندر میں ڈال دو اور ڈرنا مت. یہ سب وہی القاء گیا، اللہ پاک دل میں ڈالنے کے ارے اللہ پر کے بھروسے پر ڈالنا ہے. اسباب اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ ہی پاک حفاظت کرنے والے ہیں. یہ سب دل میں خیالات آنے لگ جاتے ہیں اور انسان اور جڑ پکڑ لیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، توفیق بھی ہے، الہام بھی ہے، لیکن اس کا نام الہام ہے کیونکہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ. تو یہ انسان کی طرف جو وحی ہے جو نبی نہ ہو تو اس کو الہام کہتے ہیں. نبی ہوگا تو اس کا الہام بھی وحی حقیقی ہوگا. تو نبی کی بات اور ہے، یعنی یہ جو وحی کی تمام صورتیں نبی کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں، لیکن ان کی وحی کا درجہ وحی کا ہوتا ہے. انسان کی جو وحی لغتاً وحی ہے، شرعاً وحی نہیں ہے. وہ نبی کے علاوہ جو بھی وحی کی صورتیں میں بتا رہا ہوں لغت کے اعتبار سے، جہاں جہاں قرآن نے بھی وحی کا لفظ بولا ہے، لیکن اس سے مراد وحی لغوی ہے، نہ کہ وحی شرعی. اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تو لغت میں وحی کی قسمیں یہ ہیں: الہام فطری یا الہام نفسی. دوسرا ہے الہام غریزی. ہماری فطرت، ہماری یعنی جبلت میں اللہ پاک کوئی بات ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اور کبھی کبھی یہ بات تقدیر میں لکھ دی ہے تو وہ الہام غریزی ہے کہ ہمیں یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے. یا ہماری صلاحیت اللہ نے ایسی بنائی کہ ہمیں یوں کھانا ہے، دانت سے چبانا ہے. کس نے بچے کو بتایا پیدا ہوتے ہی کہ چوسو گے تو دودھ آئے گا؟ وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے. کس نے سکھایا اس کو؟ بھوک لگ رہی ہے تو رو، کس نے سکھایا؟ کوئی تمہاری زبان نہیں سمجھے گا. رو گے تو اماں کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ وہ فوراً سمجھ جائے گی کہ بچے کو کوئی پریشانی ہے. اب بھوکا ہے تو بھوک کا علاج، پیشاب آ رہا ہے، گیلا ہو گیا ہے، بخار آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اللہ پاک دل میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ وحی غریزی ہے، اماں کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ نحل میں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. تمہارے رب نے وحی کی ہے نحل کی یعنی شہد کی مکھیوں کی طرف کہ پہاڑوں میں اپنے چھتے بناؤ اور درختوں پر، اور جو کچھ بھی بیلیں اور پودے اور درخت جو بھی تمہیں اونچی چیزیں دکھائی دیں سب میں جا کے اپنے چھتے بناؤ. تو اونچی چیزیں اس لیے تاکہ چھتے کی حفاظت رہے، آرام سے شہد بناؤ. تو یہ کس نے ڈالا اس کے دل میں؟ اسی طرح یہ وحی جو ہے انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، انسان جانور سب کے ساتھ ہے. تو یہ دوسری قسم ہوئی. اسی طرح چیٹیوں کا انداز سب کے ساتھ اللہ پاک نے ایک بات کہی کہ سب کی طرف اشارہ فرما دیا. تیسری قسم ہے وحی کی جو انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہوتی ہے یا انسان کا کسی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ انسانی وحی ہوتی ہے. وہ اس کو جیسے اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ مریم میں فخرج علیہ من المحراب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. اب یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیوں اشارہ فرمایا اپنی قوم کو کہ صبح شام اللہ کی تسبیح اور ذکر میں لگے رہو؟
کیونکہ انہوں نے روزہ رکھ لیا تھا کہ ہم زبان سے یہ اللہ کا حکم تھا کہ منت مانی تھی کہ ہم جو ہے تو 3 دن تک کسی سے بولیں گے نہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اب بول تو سکتے نہیں تھے زبان سے. تو وحی یعنی اشارہ خفیہ، اشارہ ہے نا، اور اس میں خفا ہوتا ہے، ہر کوئی جلدی سمجھ نہیں پائے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں. جب کوئی کہتے ہیں اشارے سے تو آدمی سوچتا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ، تو ہر کوئی جلدی نہیں سمجھ پاتا، دماغ اچھا، اس لیے اس میں وحی میں پوشیدگی. یہ تیسری قسم ہوئی. چوتھی قسم ہے شیطانی وحی. اس کا بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا سورہ اعراف میں 8ویں پارے کے پہلے صفحے میں، سورہ انعام میں 8ویں پارے کے پہلے صفحے میں، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. اور دوسری میں فرمایا، یہ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. تو شیاطین الانس اور شیاطین الجن دونوں ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. تو شیاطین الانس کی وحی کیا ہے؟ وسوسہ ہے. تو شیطان کی وحی کو، اس کو وحی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں پوشیدگی ہے، لغتاً وحی ہے وہ وسوسہ شیطانی. یہ کتنی قسمیں ہوئی؟ 4. 5ویں قسم ہے فرشتے کی وحی. فرشتے کی وحی کا قرآن و حدیث میں استعمال تو نہیں ہوا ہے، لیکن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، ان للشیطان لمہ وللملک لمہ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ان للشیطان لمہ بابن آدم وللملک لمہ. شیطان کا وسوسہ، اثر انسان کے دل پر ہے، اور فرشتے کا بھی اثر ہے. تو وہ کیا چیز ہے، وہ اثر کیا ہے، وہ لمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فرشتے کا تو یہ ہے، شیطان کا تو یہ لمۃ الشیطان فإعاد بالشر وتکذیب بالحق، کہ ڈرانا، برائی دکھانا، برائی کا وعدہ کرنا، برائی کی دھمکی دینا کہ نماز پڑھو گے تو تمہارا اتنا نقصان ہو جائے گا خدا نہ خواستہ، یہ ارے کسی کا قرضہ ادا کر دو گے تو تمہارے مصیبت آ جائے گی. لہذا لوگ جو ہے تو اس کے چکر میں پڑھ کر بندوں کے اور اللہ کے حقوق کی وہ جو ہے تو لاپرواہی کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں. وہ تکذیب بالحق، حق بات کو جھٹلانا، کہ اگر یہ مان لو گے تو کہاں نماز پڑھتے پھرو گے، اسی طرح بات گھما پھرا کر دین سے ہی کون اسلام میں داخل ہو. حالانکہ سمجھ میں آ گیا سچا دین ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گی اور یہ کرنا پڑے گا، تو ارے کون کر پائے گا. لیکن وہ اپنے کو یہ نہیں کہے گا کون کر پائے گا اس لیے ہم دین کو قبول کر لیں، وہ کوئی نہ کوئی اس میں عیب نکالنا شروع کر دے گا، اسی لیے قیامت کے دن پکڑ ہوگی زیادہ. تو دوسرا ہے وہ اما لمۃ الملک، فرشتے کا لمہ کیا ہے؟ اعاد بالخیر و تصدیق بالحق. تو حق بات کا وعدہ کرنی، یہ کام کر لو گے تو ثواب ملے گا، جنت میں یہ ملے گا، دنیا میں برکتیں آئیں گی. یہ دل میں خیال آئے نیک کام کے موقع پر تو سمجھ جانا چاہیے کہ فرشتے کا اثر ہم پر پڑ رہا ہے، ہمارے قلب پر. تو اس کو کسی روایت میں مجھے وحی کا لفظ تو نہیں ملا، لیکن جب شیطان کے وسوسے کو وحی کہا جا سکتا ہے تو اس کو بھی وحی کہا جا سکتا ہے. تو یہ 5ویں صورت کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کی طرف سے انسان پر وحی، انسان کی ایک دوسرے کی طرف شیطان کی بھی وحی. یہ سب 4 قسمیں ہو گئی، 4 یا 5. شیطان اور ملک کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں ہم کیونکہ حدیث میں ایک ساتھ ہے. تو 5ویں قسم اللہ پاک کی وحی فرشتوں کی طرف، جس میں اللہ پاک نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. جنگ بدر کے موقع پر اللہ پاک نے وحی بھیجی فرشتوں پر. یاد کرو وہ وقت جب اللہ پاک نے وحی بھیجی فرشتوں پر، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اے فرشتوں، 3000 فرشتے اتارے تھے نا جنگ بدر میں. فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو استقامت پر ابھارو، استقامت پر ان کی مدد کرو تاکہ وہ جمے رہیں، کیونکہ تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ کچھ تھا نہیں. تو اس لیے تو یہ سب وحی کی لغوی صورتیں ہیں. اسی طرح خواب کے ذریعے سے میں نے کہا تھا نا جو وحی الہام ہے، الہام کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. اس میں آپ خواب کو بھی، وحی منامی بھی لغتاً وحی ہے، کیونکہ خواب میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ رمز اور اشارے سے ہوتی ہے.
یعنی اس میں اس کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم نے یوں دیکھا لیکن اس کا مطلب اس کا کچھ اور ہوگا، بہت دور مطلب ہوگا. جس کو اللہ پاک وحی کی تعبیر، وہ خواب کی تعبیر کا ملکہ دیتے ہیں، تو اللہ پاک اس کے دل میں آ جاتا ہے فوراً اس کی تعبیر کیا ہے، دماغ اس کا وہیں گھومتا ہے. تو یہ اسی لیے تعبیر بھی خدا داد علم ہے ایک طرح سے. تو یہ وحی کی 5-6 قسمیں ہیں جو ہم خیر الہام الگ ہے، منامی الگ ہے، ہمیں چاہیے دونوں کو الگ الگ کر دیں. تو یہ 6 قسمیں ہو گئیں. کتنی ہو گئیں؟ ہاں میں نے شیطان اور ملک کا لمحہ ایک ساتھ کر دیا تو 6 ہو جائیں گی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حضرت جبریل علیہ السلام والی جو وحی ہے، یہ جو اس حدیث پاک میں وحی ہے، وہ ان 6 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ کہ کبھی فرشتے کی شکل میں آ رہا ہے اور کبھی گھنٹی کی آواز کی شکل میں. تو یہ خاص نبوت والی وحی ہے، اس کو ہم نے لغوی وحی میں نہیں رکھا. اب ہم خاص قسم ہے وہ وحی جو اللہ پاک نبیوں کے ساتھ خاص ہے. اور نبیوں کے ساتھ بھی ایک خاص وحی یہ ہے کہ اللہ پاک نبیوں کو الہام فرماتے ہیں. یہ ایک صورت ہوئی. دوسرے وحی منامی ہے، خواب میں اللہ پاک بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی جب آپ پر جادو کیا گیا اور اس کا اثر دنیاوی اعتبار سے پڑا، دینی اعتبار سے تو اللہ نے حفاظت رکھی ہوئی تھی، لیکن تو خواب میں فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑے ہوئے کچھ اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ بتائیے کہ ان کو کیا ہوا، کس نے جادو کیا، جادو کہاں ہے، کیا پڑھنا چاہیے ان کو. تو یہ سورہ فلق ناس پڑھنا چاہیے. تو بلکہ دوسری روایت میں سورہ فلق ناس نازل ہوئی اس کے علاج کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. تو اس اعتبار سے یہ وحی منامی ہے. دوسری وحی الہامی نبوت والی، وحی منامی. اور تیسری قسم کیا ہوگی؟ فرشتے کے ذریعے سے. ہاں، وحی کلامی، وحی الہامی، وحی منامی، وحی کلامی، یہ 3 شکلیں ہوئیں. وحی کلامی بغیر واسطے کے جو وحی ہے. اور چوتھی صورت ہوئی وحی ملکی یا ملکوتی، جو فرشتوں کے ذریعے سے ہو. اس فرشتے کی جو وحی ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت نادر ہے اور 2 صورتیں عام ہیں اس حدیث پاک میں جن کا تذکرہ ہے. ایک صورت نادر ہے، وہ کون سی ہے؟ نادر الوقوع ہے، بہت شاذ و نادر. وہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آ کر نبی سے کچھ بات کریں، اپنی اصلی صورت میں آ کر. تو اصلی صورت میں آئیں گے تو کیا صورت حال بن جائے گی؟ سوچئے کتنا ڈراؤنا اور کتنا خوفناک کہ جس کے 600 بازو ہوں، ایک بازو اور ایک پر کھول دیں تو مشرق سے مغرب سب ڈھک جائے. سوچئے کتنا بڑا سورج ہے. 13 لاکھ زمینیں لاؤ تب ایک سورج کا سائز آئے گا. 13 لاکھ زمینیں لاؤ تب ایک سورج بنے گا. تو سوچئے کتنا بڑا سورج ہے. لیکن اتنی سی ٹکیا دکھتا ہے آسمان میں، اور یہی سورج اور دور ہو جائے، ستاروں کے ساتھ ہو جائے. اکثر ستارے سورج سے بڑے ہیں. تو سوچئے کیا صورت حال ہوگی. کتنا بڑا فرشتہ ہوگا، کتنا بڑا ہوگا. اور اس کو پیدا کرنے والے کروڑوں اربہ ارب خربہ خرب فرشتے جس نے پیدا کیے ہوں، تو جس کے بازو میں ایک پوری کہکشاں آ جائے، اتنا بڑا فرشتہ، اور کروڑوں کروڑ اربہ ارب خربہ خرب تو فرشتے اللہ پاک نے پیدا فرمائے. تو سوچئے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی. تو یہ ایک صورت ہے جو بواسطہ ملک ہے، فرشتوں کے ذریعے سے. کیونکہ اللہ پاک کی وحی نہ انسان کے ذریعے سے ہے، نہ نعوذ باللہ کسی اور مخلوق کے ذریعے سے، چاہے ناری ہو چاہے کوئی ہو. صرف اللہ پاک کی وحی فرشتوں کے ذریعے سے ہے، یا ڈائریکٹ ہے یا فرشتوں کے ذریعے. اور ڈائریکٹ کی میں نے بتایا کہ یا تو وحی منامی، وحی الہامی، اور یہ ڈائریکٹ ہے غیر ظاہر صورت پہ، اور ڈائریکٹ جو ظاہری ہے وحی کلامی. اور ان ڈائریکٹ جو فرشتوں کے واسطے سے ہے وہ 2 قسم کی ہو گئی. ایک یہ وحی کیا نام اس کا، جو فرشتوں کے ذریعے سے، وقت ہو گیا ہے اس لیے ذہن تھوڑا سا وہ ہو گیا کہ گھنٹی کی آواز کی طرح آتا ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ انسان کی شکل میں آتا ہے. اور پہلی صورت جو میں نے بتائی تھی، تیسری صورت جو شاذ و نادر ہے، اس کی ضرورت نہیں. ایک آدھ بار اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آیا ہو.
اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔